سلطان محمود غزنوی جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے مشہور اور بہت ہی عظیم حکمران گزرے ہیں۔ یہ دوسرے مسلمان حکمرانوں کی طرح عیاش، ظالم، جابر نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے حکمران تھے جو دین کا درد رکھنے والے تھے، جو دین کا علم رکھنے والے تھے اور علم رکھنے والوں کی قدر کرنے والے تھے۔ ایسے حکمران تھے، علماء کی قدر کرنے والے تھے۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ سلطان محمود غزنوی تین شکوک میں، تین شبہات میں پڑ گئے۔ ان میں سے پہلا شبہ یہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کے بارے میں شبہ ہوا، شک ہوا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں شبہ یہ ہوا، شک یہ پڑ گیا، کہنے لگے، سوچنے لگے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، طلباء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن میں انبیاء کا وارث کیوں نہیں؟ میں تو اپنی رعایا پر رحم کرتا ہوں، میں تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، اپنی رعایا کو ظلم سے دور رکھتا ہوں، تو میں زیادہ مستحق ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں انبیاء کا وارث بنوں، میں نبیوں کے علم کا، ان کے دین کا میں وارث بنوں۔ تو جب یہ شک آپ کے دل میں آیا، ایک شک یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ کسی نے کہہ دیا سلطان محمود غزنوی کو کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ سبکتگین نے آپ کو خرید کر آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا، اور یہاں تک کہ اب آپ ان کے خلافت کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی دل میں یہ سوچنے لگے، اگر یہ میرے والد نہیں ہیں تو پھر میرے والد ہیں کون؟ بس دوسرا شک یہ تھا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا شک یہ تھا کہ میں یقیناً ایک نیک حکمران ہوں، اپنی رعایا کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، ان کو ظلم سے دور رکھتا ہوں، ہر نیکی کی طلب رکھتا ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود کیا میں جنتی ہوں یا نہیں؟ کیا میری بخشش ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کو یہ شبہ تھا، یہ اشکال تھا۔ تو یہ تین اشکال تھے۔ پہلا اشکال حدیث پاک کے بارے میں، دوسرا اشکال جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے والد کے بارے میں، اور تیسرا اشکال کیا تھا؟ تیسرا اشکال یہ تھا کہ کیا میری بخشش ہوگی یا نہیں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں مجھے پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں بخشش کا مستحق ہوں یا نہیں۔ تو حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی آپ ایک رات کو اپنے مشعل بردار جلوس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بڑی بڑی مشعلیں اٹھائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے رات کے وقت نکلے۔ جب نکلے تو اچانک آپ کی نگاہ ایک کبابی کی دکان پر پڑ گئی، جس دکان کے سامنے ایک بچہ تھا جو کتاب لے کر کبابی کی بٹھی کے سامنے، بٹھی میں جو آگ جل رہی تھی، اس آگ سے جو روشنی نکلتی تھی، اس روشنی کے سامنے بچہ کتاب کھول کے کھڑا ہے اور اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف ہے۔ سلطان محمود غزنوی دور سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کبابی نے پھر بچے کو جھڑک کر بھگا دیا، بچہ چلا گیا۔ جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا اور اپنا وہی کام شروع کر دیا کہ آگ کے سامنے، روشنی کے سامنے، کبابیے کی بھٹی پر جلنے والی آگ کے سامنے، اس کی روشنی میں کتاب کھول کر پڑھنے لگ گیا اور اپنا سبق یاد کرنے میں مصروف ہے۔ کبابیے کے بار بار
کرنے میں بھگانے کے باوجود بچہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا اور پھر آ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ یقیناً یہ ایسا بچہ ہے، یقیناً یہ کسی مدرسے کا طالب علم ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور سبق یاد کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں، اس کے پاس دیا نہیں اور دیے میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مشعل بردار آدمی کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اپنی مشعل سے اس طالب علم کی مشکل کو آسان کر دو۔ وہ مشعل بردار آدمی اس طالب علم کی بارگاہ میں گیا اور اس کو وہ مشعل دے دی۔ جب دے دی تو جب سلطان محمود غزنوی رات کے وقت اپنے بستر آرام گاہ میں جب پہنچے تو کیا ہوا؟ سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کچھ ایسا جملہ فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا جس سے سلطان محمود غزنوی کے تین سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے۔ سوال کیا تھا؟ بات کیا تھی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا جملہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، سلطان محمود غزنوی کو فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے طالب علم کی مدد کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ تو حضرات محترم، تینوں سوالوں کے جواب، تین اشکال کے جواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عنایت